گفتگو میں فرمایا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ قدیم اور کثیر گروہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو اہل سنت کا سب سے پہلا گروہ ہے، اس میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ صحابہ کرام یا ان کی خواتین مختلف مزارات پر جاتی ہوں، منتیں مانتے ہوں، منت پوری ہونے کے بعد چڑھاوا چڑھاتے ہوں، ایک مزار پر مرغا، دوسرے پر بکرا، تیسرے پر چاندی کی زبان۔ تو اس طرح کا رواج اس وقت نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مزار پر گھٹنے کا درد ٹھیک ہونے کا دام کروانا، اور ایک مزار مشہور ہو جانا کہ یہاں آنکھوں کی منت مانیں گے، اس مزار پر کانوں کی منت یا گردہ ٹھیک ہونے کی منت۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس زمانے میں نظر نہیں آتا۔ بڑا زبردست سوال آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جب یہ کہا کہ ہم پہلی صدی کے گروہ ہیں، پہلی صدی سے ہیں، تو صحابہ کرام میں یہ معمول نظر نہیں آتا کہ وہ مزارات پہ جاتے ہوں یا ان کی خواتین جاتی ہوں۔ تو اس حوالے سے مطالعہ کرنا پڑے گا، احادیث کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، کیا احادیث کی کتابوں کے اندر زیارت قبور کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو جی ہاں، احادیث کی کتابوں کے اندر زیارت قبور کا حکم موجود ہے، بلکہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ یہ مسلم میں بھی ہے، میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، لہذا تم بھی زیارت کیا کرو۔ یعنی پہلے بند تھی زیارت، تو سب کے لیے بند تھی، جب اجازت ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاک مومنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے اجازت ملی۔ اچھا، ممانعت کی وجہ کیا تھی؟ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کفار کی، مشرکین کی قبریں زیادہ تھیں اور مسلمانوں کی قبریں کم تھیں، لہذا کافروں کی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، ان کی تعظیم کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے بنا تھا۔ جب مسلمانوں کی قبریں ہو گئیں، ان کے مزارات بن گئے، تو پھر اجازت کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں کو برابر اجازت ہے، یا عورتوں کو اجازت نہیں ہے اور صرف مردوں کو اجازت ہے؟ تو اس کا بھی خلاصہ یوں ہے، کیونکہ اب لمبی بات تو اتنی ہو نہیں سکے گی، میں خلاصہ ہی بیان کروں گا کہ مردوں کو تو عام اجازت ہے گھر سے باہر نکلنے کی، کیونکہ وہ مرد ہے، وہ بازار بھی جا سکتا ہے، وہ مزار پہ بھی جا سکتا ہے، وہ مسجد میں بھی جا سکتا ہے، وہ عمرے پہ بھی جا سکتا ہے، وہ حج پہ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن عورت پردے والی چیز ہے، معزز ہے، نازک ہے، وہ اس کا احترام ہے، اگر وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر کیا کرے گی؟ پردہ ہو کر پردے سے نکلے گی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ انہیں حکم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ جب وہ باہر نکلیں گی تو، گھر سے باہر نکلیں گی تو گھونگھٹ نکال گی، پردہ کریں گے۔ تو عورت کے لیے حکم یہ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے، اس کا کوئی حفاظت کرنے والا ہو، اس کا کوئی دھیان رکھنے والا ہو، تاکہ اس کی عزت کو کوئی چھیڑ نہ سکے، اور اس کا جو ہے پردہ بھی ہو۔ تو اب بغیر پردے کے، بغیر محرم کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علامہ مفتی عبدالقیوم مزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے العقائد والمسائل میں لکھا ہے کہ عورت کو خاوند کے ساتھ، محرم کے ساتھ قبروں کی زیارت کی اجازت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود مزارات پر تشریف لے کے جاتی تھیں، ان کے حجرہ اقدس میں حضرت حضور کا مزار شریف ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، اور ان کے بھائی، جامع ترمذی کی روایت کے مطابق ان کے بھائی مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں ان کا مزار تھا، وہاں وہ تشریف لے کے جاتی تھیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اشعار پڑھے باقاعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا
کی قبر تھی تو اس کی زیارت کے لیے وہ گئیں. اور باقی یہ کہنا کہ بھئی صحابہ کرام مزارات میں نہیں جاتے تھے، تو بالکل صحابہ کرام جاتے تھے مزارات. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تھے کن کن کے. صحابہ کرام رضوان اجمعین کے دور میں تو داتا صاحب نہیں تھے نا، تو وہ داتا صاحب کے مزار پہ کیسے جائیں گے؟ خواجہ صاحب کا مزار نہیں تھا تو خواجہ صاحب کے مزار پہ کیسے جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت مزار کون سا موجود تھا. تو اس وقت کائنات کا سب سے بڑا مزار مدینے والی سرکار کا موجود تھا. تو اس میں یہ موجود ہے ابن ابی شیبہ میں، سنن دارمی کے اندر 92 نمبر روایت ہے 92، اور دیگر روایات ان کا سب کا خلاصہ یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی صحابہ کرام مزار پہ جاتے تھے، حضور کے قبر شریف پر جاتے تھے، اور بارش نہیں ہوتی تو پھر حضور کی مزار پر گئے، قحط پڑ گیا پھر بھی حضور کی مزار پر گئے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ حضور کے روضے پہ جاؤ اور اس جو چھت ہے اس پر سوراخ کر دو. جب قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہیں رہے گا تو بارش برس پڑے گی. اس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، وہ مزارات، حضور کا ہی تو مزار شریف تھا اس وقت، تو جانا تو تھا. خیر، تو وہ جاتے بھی تھے. اور منت کی بات آپ نے کی، بے منتیں ماننا، تو بھئی منت کا سوال یہ ہے کہ منت کہاں سے آئی ہے؟ کیا منت کا ثبوت قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے؟ حدیث شریف میں منت کے احکام ذکر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم اللہ کے رسم میں خرچ کرتے ہو یا جو کچھ منت مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. تو منت ماننا مشروع ہے، جائز ہے، اس کی کچھ شرائط کے ساتھ کہ منت جس کی مانی جا رہی ہے اس کی کچھ قیود اور حدود ہیں، کہ غیر شرعی منت نہ ہو، مشرکانہ قسم کی منت نہ ہو، کوئی ایسی چیز کی منت نہ مانگے جس میں خدا رسول کی نافرمانی کا ذکر ہو. یہ کچھ شرائط ہے نا. اور اسی طرح ایسی چیز منت نہیں مان سکتا جس کا پورا کرنا گناہ میں شامل ہو. جائز کام کی جائز طریقے سے منت مانی جا سکتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی منت کا ذکر قرآن پاک میں ہے جو انہوں نے مان لی تھی. لہذا منت ماننا جب ثابت ہے تو اب صحابہ کرام یا صحابیات کا سارے احوال تو ذکر نہیں ہوئے کہ وہ صبح لے کر شام تک ان کا کیا معمول تھا، اور ہر صحابی کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ تو کسی نے لکھا نہیں. لیکن جب جواز ثابت ہوگا تو عمل بھی ثابت ہو جائے گا. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی کسی مزار پر کسی شفا کے لیے تو کسی مزار پر کسی. اب صحابہ کرام بھی جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا حضور کی برگاہ میں آتے تھے. آنکھ نکل گئی ہے تو حکیم کے پاس نہیں گئے، حضور کے پاس آئے ہیں. ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو حکیم کے پاس نہیں گئے، سرکار کے پاس آئے ہیں. حضور نے بھی آنکھیں بھی ٹھیک کی ہیں، ٹانگ بھی ٹھیک کی ہے. ایسا ہی ہے، یہ تو ثابت ہے نا. ایک مقام پر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکیم ہوتا ہوں، یہ تو ڈاکٹر کا حکیم کا کام ہے، جراح کا کام ہے. اس زمانے میں جو بھی ہوں گے ظاہر زخم کا علاج کرنے والے لوگ تو ہوں گے نا اس وقت. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کیوں آتے ہو. حضور نے کیا کیا؟ شفا عطا کی اللہ کی عطا کردہ معاملے سے. تو منت پہ جانا، مزارات پہ جانا جب تک وہ شرعی حدود قیود میں ہے، کہ مثلا ایک جگہ پہ اب دیکھیں جی، آپ ایک لمحے کے لیے مزارات کو سائڈ پہ رکھیں. لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، فلانا ڈاکٹر آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھ والا اس کے پاس جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ دل کا ماہر ہے تو دل کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی، اب ہمارا مسئلہ تھا، میرا اپنا مسئلہ تھا، مجھے فنگس کی پرابلم تھی پاؤں کے اندر، یہ وضو کرنے کی وجہ سے پانی انگلیوں میں رکتا ہے تو وہ فنگس بن جاتی ہے. تو ہمیں بھی ہمارے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں. پوری دنیا آج بھی اپنے معاملات کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہے. تو لہذا جہاں پہ تجربات سے بھی یہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر ایک ہی قسم کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں شفا ہے یا اس کے بعد آرام ملتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں بھی تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلاں بندہ گیا تھا، اس نے دعا مانگی تھی یا اس نے نظر مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. تجربات سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ ثابت ہو جائے تو لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ معروف ہو جاتا ہے کہ وہاں یار اولاد کے لیے وہاں فلاں مزار پہ جاتے ہیں یا اس کے لیے فلاں مزار پہ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شرعی قباحت والی بات نہیں ہے. اور یہ بات بھی نوٹ رکھیں، یہ میں بلکہ کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل جو شریعت نے منع نہیں کیا اور شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، عقلی طور پر عملی طور پر محال بھی نہیں، اور شریعت کے کسی قاعدے کلیے سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہو. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب مثلا، ہم تو ان کا ہی نام لیں گے،
وہ ہر اتوار کو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک بندوں کو بلاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، پھر آخر میں چائے اور سموسے کھلاتے ہیں. تو ہم نے کبھی سوال کیا کہ صحابہ کرام نے اتوار والے دن کسی کو بلایا ہے؟ دن بھی مخصوص کیا ہے، ٹائم بھی مخصوص کیا ہے، حتیٰ کہ چائے اور سموسہ بھی. ہماری دیگیں نہیں ہضم ہوتی ہیں اپنی چائے سموسے نہیں نظر آتے، ہماری دیگ نظر آتی ہے نا، چاول ہے. تو بھائی جہاں سے تمہارے چائے سموسہ ثابت ہے وہیں سے ہماری دیگ بھی ثابت ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، تو ہر عمل کے لیے صحابہ سے ویریفائی نہیں کرائے کہ کوئی عمل ہے تو صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھے، وقت کا تقاضا نہیں تھا، وقت کی ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے نہیں کیے. آج ہم کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، وقت کی مصلحت کی ضرورت ہے. لہذا صرف یہ دیکھنا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جائز کام کیا جائے گا، ناجائز کام سے رکا جائے گا.